ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی میں MCA میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہونہار طالب علم جنہوں نے پورا خیبر پختونخوا کو ٹاپ کیا، یعنی 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے پورا خیبر پختونخوا میں ایٹا ٹیسٹ کے اندر، دانیال فیصل۔ اور دانیال فیصل کے والد صاحب جو ہیں فیصل شہزاد صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ پورے KP کو انہوں نے کیسے ٹاپ کیا، اس میں ان کی اپنی کیا اسٹرگل تھی، ادارے کی اس حوالے سے کتنی رہنمائی تھی، اساتذہ کی کتنی کوششیں شامل تھی، اور اس وقت وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بچے نے ماشاءاللہ جو ہے پورا صوبہ جو ہے اس میں 11ویں پوزیشن لی ہے، جہاں پہ لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس طرح کے جو پروفیشنل ہیں اس میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک انتہائی کمپٹیشن ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بچے نے پورے KP میں 11ویں پوزیشن لی ہے تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ جس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے تو میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میرا سر جو ہے فخر سے اوپر کیا۔ اور اس کا جو سارا سہرا ہے یہ میں مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کی پوری ٹیم کو دیتا ہوں۔ یہ ان کی انتہائی لگن کے ساتھ اور مسلسل محنت کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان بچوں کو تیار کیا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ کوالیفائڈ سٹاف ہے جن کے اندر میں انتہائی مشکور ہوں۔ جناب شعیب صاحب، اظہر صاحب، طاہر صاحب، اور میرے بیٹے دانیال فیصل کے ایک استاد ہیں انگلش کے، ان کا مجھے نام نہیں آتا، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تمام بچوں کے ساتھ اور بالخصوص دانیال کے ساتھ بہت اچھی محنت کی، اس بچوں کو اپنا بچہ سمجھا۔ اور جب بھی دانیال مجھ سے ٹیلی فون لیتا کہ پاپا میں نے استاد جی سے یہ پوچھنا ہے، تو فوراً استاد الحمدللہ شعیب صاحب، اظہر صاحب، باقی بھی سارے استاد یوں ہی کالج کی آتی اور اس کا نمبر اٹھاتے، اور جو بات اس سے پوچھنی ہوتی رات 11-12 بجے اگر پوچھتے تو یہ لبیک کہتے کہ بچے ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اکیڈمی ٹائم سے ہٹ کر بھی اس بچوں کو بہت ٹائم دیا ہے، انتہائی محنت کی اس بچے کے ساتھ، اور میں مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے بچے تیار کیے۔ اور اس ضمن کے اندر میں یہ بات بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مانسہرہ کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، اور اس مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کی شکل میں ایک ادارہ دیا ہے، اور ایسے کوالیفائڈ اور ایسے اچھے لوگ دیے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا فیصل صاحب، آپ کی سوری قطع کلامی ہوتی ہے، میں ایک کویشچن اس میں ایڈ کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ جس طرح ہر والد یا والدہ یا والدین یہ خواہش لے کے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں یا کالج بھیجتے ہیں یا یونیورسٹی بھیجتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں جو ہے، اپنے سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ صوبہ ٹاپ کرے، یعنی کمپٹیشن میں سب سے آگے ہو۔ مگر آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ کے بچے کی جو اسکولنگ ہوئی ہے یہاں پہ، جو یہاں پہ انہوں نے یہاں سے یہ اپنا وہ کورس مکمل کیا ہے، یہ پروفیشن جو ایٹا کی تیاری تھی، تو کیا مختلف آپ کو کیا لگا؟ مجھے یہی لگا کہ الحمدللہ میرے بچے نے بہت محنت کی ہے، یہ رات دن کو محنت کرتا تھا، اور میں اس سے یہ کہتا تھا کہ بچے اپنے فن کے اندر عبور حاصل کرنا چاہیے، اور جس لائن پہ تم چل پڑے ہو اس کا منزل تعین کرنا ہے کہ یہ میری منزل ہے، اور منزل پہ جا کے روکنا ہے، اور محنت سرسری محنت نہیں کرنی ہے، میں سے کہتا ہوں کہ لگن کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ میرا ایک خواب ہے، اللہ رب العزت میرے خواب کو پورا کریں گے، اس کو میں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے سے اس ملک کے لیے اور دین کے لیے کوئی عظیم الشان کام لیں۔ آمین۔ اور اس MCA کے لیے، مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کے لیے آپ کیا میسج دیں گے اپنے سننے والوں کو؟ میں ان کو یہی میسج دوں گا تمام سننے والوں کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بچیوں کو مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کے اندر بھیجنا چاہیے، اور اس سٹاف سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ ایسے موقع کسی کو نہیں ملتے، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا ایک ادارہ دیا ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی میں ان کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا دانیال، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پورے KP میں جو ہے 11ویں پوزیشن حاصل لی ہے۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی جو ہے جب جوائن کی تو آپ کی جو ایک خواب ہوتا ہے بندے کا کہ بھئی میں یہاں یہ اکیڈمی اس مقصد کے لیے جوائن کر رہا ہوں، اور اس اکیڈمی سے، اس ادارے سے کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ اکیڈمی میں جوائن کر رہا ہوں تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ میرے یہ خواب پورے ہوں گے۔ تو آپ کیا خواب اور کیا امیدیں لے کر جو ہے وہ اس اکیڈمی میں آئے تھے؟
جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کہیں بھی جانے کا کسی بھی راستے پہ چلنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، تو جب میں القرآن بیگن اسکول میں ایف ایس سی کر رہا تھا، ایف ایس سی کے آخری مراحل میں تھا، تو ہمارے چند اساتذہ اسکول چھوڑ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی جگہ بتا دیں کہ جہاں ہم اس سفر کو آگے آسانی سے، تاکہ ہم سفر میں آگے ہمیں آسانی ہو۔ تو ہمارے تقریباً تمام طرح اساتذہ نے ہمیں مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کا کہا، اور اس میں میرے بہت سے ساتھی بھی اپنے اساتذہ کے کہنے پر مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی ہم نے ایف ایس سی پڑھی، سیکنڈ ایئر کا کافی سارا پورشن ہم نے آگے ادھر حاصل کیا، اور یہاں پر آ کر بہت انتہائی محنتی اور قابل اساتذہ کی زیر نگرانی ہم نے اپنے کنسپٹس بہت زیادہ کلیئر کیے، اور یہاں پر آ کر ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اور جو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد تھا، تو کہتا ہے کہ ہمارے کنسپٹس کلیئر ہو جائیں، تو وہ مقصد یہاں پر ہمارا بالکل 100% پورا ہوا ہے۔ تو اس پر میں مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی کے تمام طرح اساتذہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک کویشچن میں آپ سے اور کروں گا، ایک کویشچن میں کر لوں گا، باندھے ہی آن ہے آپ کو مائک لگا ہوا، ٹھیک ہے، یہ میں اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا۔ آپ جب یہاں پہ آئے، باقی تو آپ نے بتا دیا کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ جب یہاں پہ آئے تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے حوالے سے، تو جب آپ یہاں پہ آئے تو اس وقت آپ کا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کیا کنسیپٹ تھا؟ تو جب آپ ایٹا ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تو اس کے بعد آپ کو فرق کیا لگا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا تاکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اور جب یہاں پر آئے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور جب میں بذات خود اپنی ذات کی بات کروں، ایٹا کے ٹیسٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو تقریباً 50% سے زیادہ پورشن وہی آیا کہ جو ہمارے ایم سی اے کی جو ادھر کی ٹیم ہے، انہوں نے ہمیں جو بتایا ہوا تھا، جو ٹپس بتائے ہوئے تھے، جو ٹرکس بتائی ہوئی تھی، وہ ساری اس سب چیز نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیے۔ اچھا، اور جب آپ جس دن آپ کا ایٹا کا ٹیسٹ تھا تو اس وقت آپ جب گھر سے نکلے تو ٹانگیں کام تو نہیں رہی تھی نا ماشاءاللہ، یعنی مطمئن ہو کے گئے تھے یا وہاں بس دعائیں کرتے گئے تھے؟ نہیں ماشاءاللہ بالکل، میں تو بالکل ریلیکس تھا۔ ہمارے پیرنٹس نے مجھے بتایا ہوا تھا، میرے ٹیچرز نے بتایا ہوا تھا کہ کوئی بھی زندگی میں اس طرح کا مرحلہ آ جائے تو اس میں گھبرانا یا ٹانگیں کانپنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، جو بھی ہوگا یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی دین ہے، لیکن بندے کو بالکل ریلیکس ہو کے جانا چاہیے۔ تو میں بالکل ایٹا کے جب بیٹھا ہوا تھا، حال میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت بھی میں تقریباً جب میں اوپر سے اسٹارٹ ہو کے نیچے 100 تک آئے تو 50% MCQs میں نے سالو کیا اور 50% رہ رہے تھے۔ اچھا، جب اس نے بندے نے کہہ دیا کہ آگے ہاف ٹائم گزر چکا اور ہاف ٹائم رہ گیا، لیکن میں اس ٹائم بھی بالکل ریلیکس تھا کہ جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر میں آگے چلا، لیکن مطلب اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں تھی، بالکل ریلیکس ہو کر۔ اور خاص طور پر میں گھر سے نکلتے وقت اپنے والدین سے دعاؤں کی خصوصی درخواست کر کے گیا تھا، اور یہ سارا اسی کا ثمر ہے۔ تو آپ 11ویں پوزیشن آپ نے لے لی، اب تو ماشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو مبارکبادیں مل رہی ہوں گی۔ یہی بات ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے سننے والوں کو اور اپنے باقی جو دوست ہیں، کولیگ ہیں، اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں، جو بچے ابھی آ رہے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ جو ہے جب بھی وہ ظاہر ہے کسی سبجیکٹ کا چناؤ تو وہ کریں گے، بالکل، تو اس کے لیے ایک تو والدین کی محنت ہوتی ہے، ان کی سرپرستی ہوتی ہے، ایک بچے کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے، ایک ادارے کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے، تو آپ ان تینوں کو جو ہے نا کس طرح بیان کریں گے؟ اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا کہ پورے صوبے میں مجھے 11ویں پوزیشن سے نوازا۔ تو اس حوالے سے میں اپنے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں جو اس وقت ان سفر کی راہوں پہ لگے ہوئے ہیں، مطلب جو MD کیٹ دیں گے یا جو بھی ایٹا کے دوسرے ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے، ان کے لیے میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ بکس لازمی پڑھیں اور اپنے تمام ٹیچرز کی ادب و احترام کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، اور خاص طور پر اپنے اساتذہ، اپنے والدین کی دعاؤں سے پیچھے کبھی نہ ہٹیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے بھرپور دعائیں لیں۔ تو سب سے کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ میرے خیال سے اساتذہ کی خدمت اور والدین کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ کی خدمت اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کتاب کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دانیال، چونکہ آپ نے اپنی یہاں سے پورا تعلیمی کیریئر یہاں سے بنایا اور اس کے بعد ایٹا کی تیاری بھی یہاں سے کیا آپ نے، تو آپ اپنے ادارے یعنی MCA کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ MCA کے بارے میں میں یہی کہوں گا، میں نے FSC کا زیادہ تر حصہ یہاں سے پڑھا، یہاں پر آ کر میرے کانسیپٹس بہت زیادہ کلیئر ہوئے۔ MCA کی جتنی بھی ٹیمیں انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ ہر ایک طالب علم کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، تو میں اپنے سننے والوں ناظرین کو سب کو یہی پیغام دوں گا، سب کو یہی میرا میسیج ہے کہ اگر کسی نے ایٹا اور MD کیٹ اور آگے کے جتنے بھی امتحانات ان میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو MCA کی قابل ٹیم سے ضرور مستفید ہوں۔ تو MCA مانسہرہ کوچنگ اکیڈمی مانسہرہ میں ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے، MCA کے اعتماد کا نام ہے، یہاں پر جو ٹپس اور ٹرکس خاص طور پر ایٹا اور MD کیٹ کی تیاری کے لیے کیے جاتے ہیں وہ بالکل عام دوسرے اداروں سے یونیک ہیں۔ میں سننے والوں کو یہی دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں MCA مانسہرہ کے آفس میں، شعیب اختر صاحب کے پاس۔ شعیب صاحب سے ایک تو MCA کے قیام کے حوالے سے بات کریں گے
کہ MCA قائم کرنے کا یا مانسیرا کوچنگ اکیڈمی قائم کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا، اور اس سے ہٹ کے آج جس سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے سنا کہ ان کے اکیڈمی کے ایک بچے نے جن کو انہوں نے تیاری کروائی اور پورے خیبر پختونخوا کے اندر ایٹا ٹیسٹ میں 11ویں پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ اس بچے کا چونکہ ہم نے انٹرویو کیا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، اسی سلسلے میں اب ہم شعیب اختر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ بچہ ان کے پاس کب آیا، کیسے آیا، اور کس طرح اس نے پورے صوبے میں جو ہے وہ 11ویں پوزیشن حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ان کی اکیڈمی کے حوالے بھی ان سے جانیں گے۔ شعیب صاحب، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کی اکیڈمی کے ایک بچے نے پورا صوبہ جہاں پہ لاکھوں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو کمپٹیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں ہوتے ہیں، اس نے 11ویں پوزیشن دی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو اس بچے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اس کون سے سبجیکٹ میں اس نے وہ تیاری کی تھی، اور یہ پھر 11ویں پوزیشن اس نے کیسے حاصل کی؟ شیر افضل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ بچہ دانیال فیصل ایٹا MD کیٹ میں اس نے پورے KPK میں 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے، اور یہ ایگزام FSC کے ایگزام کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بچہ دانیال فیصل FSC میں بھی ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے اکیڈمی پہ، اور جیسے ہی اس کا ایگزام ہوا اس نے ہم سے پوچھا کہ سر آپ ایٹا MD کیٹ کی تیاری کرا رہے ہیں تو میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کو ہم نے کہا آپ بالکل آئیں ہمارے پاس۔ یہ ڈے فرسٹ سے ہمارے پاس آیا اور اس نے ایٹا کی تیاری کی۔ اس کے لیے ہم نے اپلائی اس بچے کا ہم خود کرتے رہے ہیں۔ یہ بچہ چونکہ یہ مانسیرا کے دیہات سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے جو آن لائن اپلائی کرنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا تھا، اس کے لیے اپلائی ہم نے سارا خود کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ جو 11ویں پوزیشن دی، اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس بچے کی خود محنت تھی، لگن تھی، اور اس نے بہت زیادہ دن رات کام کیا ہے۔ یہ اکیڈمی ٹائمنگ کے علاوہ بھی ہم سے پوچھتا، ہمیں لے کے بیٹھتا کہ سر یہ چیز ہمیں سمجھائیں، یہ چیز مجھے سمجھائیں، یہ چیز مجھے سمجھائیں۔ تو اس کا اللہ نے ہمیں پھل دیا، اور اس بچے نے ماشاءاللہ سے 11ویں پوزیشن حاصل کی۔ اچھا، اس میں ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے اس میں MD کیٹ کے علاوہ اور وہ کون سے اس حوالے سے آپ جو ہے تیاری کرواتے ہیں، کون سے سبجیکٹس کی تیاری کرواتے ہیں، ایک تو یہ بتا دیجیے گا، اور دوسرا جو ہے یہ اکیڈمی کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ آپ نے جب اس کو قائم کیا تو آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اکیڈمی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پیچھے ہماری ایک سوچ تھی، مانسیرا کوچنگ اکیڈمی اوپن کرنے کے پیچھے۔ وہ سوچ یہ تھی کہ ہم بچوں کو افورڈیبل کوالٹی ایجوکیشن دیں، جی، اور ہمارا بیلیو ہے کہ وی بیلیو ان رزلٹ اورینٹیڈ ایفرٹ۔ یہ ہمارا موٹو ہے کہ وہ ایفرٹ کی جائے جس سے بچے کو رزلٹ ملے، اور اسی کا ہمیں الحمدللہ یہ پھل ملا کہ اس بچے نے پورے KPK میں 11ویں پوزیشن ایٹا میں حاصل کی۔ دوسرا، ہم یہاں پہ بچوں کو میٹرک کی ٹیوشن کلاسز، FSC کی ٹیوشن کلاسز، ایٹا MD کیٹ کی تیاری، اور اس کے علاوہ یہ ایک فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مانسیرا ہے کہ جو ہم بچوں کو کرا رہے ہیں، جو بچے KPPSC خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے لیے، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا ایگزام ہو یا وہ لیکچرر کا ایگزام ہو، اس کی بھی ہم تیاری کراتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری بھی کراتے ہیں اور انٹرویو کی تیاری بھی کراتے ہیں۔ اور الحمدللہ فزکس کی میں نے تیاری کرائی، اور میرے پاس 11 بچیوں نے، ابھی فیمیل کا ہی وہ ہوا ہے، ٹیسٹ ہوا ہے، 11 فیمیل نے SS کے لیے کوالیفائی کیا ہے، 8 فیمیل نے، ایک لیکچرر کا ٹیسٹ ہے، ایک ایڈورٹائزمنٹ کا، اس کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور 6 جو ہیں انہوں نے لیکچرر کا ایک دوسرا ٹیسٹ ہے اس کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ تو ٹوٹل یہ الحمدللہ کوئی 25 ایک کینڈیڈیٹ جو بنتے ہیں جنہوں نے لیکچرر اور SS کے لیے فزکس میں کوالیفائی کیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ٹیم میں اظہر صاحب ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کالج سے ہیں، وہ کیمسٹری کی SS اور لیکچررشپ کی وہ تیاری کراتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی ماشاءاللہ سے 13 جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس وقت انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوں جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے فار SS، اور فزکس کے انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ 1 اگست سے، اس کے لیے وہ بچیوں نے تیاری کی ہے۔ تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ اس میں بھی انشاءاللہ میکسیمم جو ہمارے زون کی ہیں
اس کے علاوہ ان بچیوں نے جو ہے جو فزکس میں جی جو ٹاپ کیا ہے اچھا. وہ 36 مارکس ہیں، اور وہ الحمدللہ ہماری اس اکیڈمی کی فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے ٹاپ کیا ہے. اچھا. تو زون کے علاوہ اوپن میرٹ میں بھی ہماری یہ فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ میکسیمم ہماری جو ہیں وہ زون میں مانسیرا کوچنگ اکیڈمی کے لوگ ہوں گے. اچھا. اچھا آخری آپ سے یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو جس طرح آپ نے یہاں پہ کوچنگ کا وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے کتنی ضرورت ہے؟ یعنی آپ کمیونٹی کی نیڈ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بچے اس طرف آ رہے ہیں؟ کمیونٹی کے اگر ہم بات کریں تو مانسیرا کے لیول پہ افورڈیبل کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی. بچہ اس کے لیے ایگزام کے بعد اس کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں اب تیاری کہاں کروں. تو وہ یا تو ایبٹ آباد کا رخ کرتا تھا یا وہ پشاور کا رخ کرتا تھا. اس میں اس کو کوالٹی ایجوکیشن تو مل جاتی تھی لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہوتی تھی. وہ بچے کو کافی ایکسپینسو اور گھر سے دور رہنا اور گرمی اس میں رہنا، ہاسٹلائز ہونا، یہ اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے مانسیرا کوچنگ اکیڈمی کا ہم نے آغاز کیا. اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم ہی یہ ہمارا ETIME ڈیکیڈ کا فرسٹ سیشن ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 48 میل فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں جو ایگزام کے لیے اپیئر ہوں گے مانسیرا کی سطح پہ. اور بہت دور سے بچے آتے ہیں ہمارے پاس. جو کلاس ہے اس میں شنکیاری اور شنکیاری سے بیکورڈ ایریا، اسی طرح خواجگان، خاکی، ان ایریا سے آتے ہیں. مانسیرا کے اپنی لوکل کمیونٹی جو ہے اس میں میکسیمم اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیں. APS کا بچہ ہمارے پاس ہے، پپس ایبٹ آباد کا بچہ ہمارے پاس ہے، تعمیر وطن کا بچہ ہمارے پاس ہے. تو الحمدللہ ہماری اکیڈمی کا رسپانس ایک تو ان لوگوں نے کافی اچھا دیا. ٹھیک. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے، کوالٹی A1 دے رہے ہیں ہم. ہماری ساری جو سٹاف ہے وہ گورنمنٹ کالج کا سٹاف ہے، چاہے وہ میں خود ہوں، میرے ساتھ علی احمد صاحب ہیں فزکس میں، کیمسٹری میں اظہر صاحب ہیں اور شاہد صاحب ہیں گورنمنٹ کالج کے ہیں، اور اسی طرح سے انگلش میں اویس ہزاروی صاحب ہیں گورنمنٹ کالج کے ہیں، بایو میں مستجاب صاحب ہیں اور ساتھ میں منیر صاحب ہیں، اور میتھمیٹکس میں طاہر صاحب ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت ہی بیلنس ٹیم ہے. ETIME ڈیکیڈ کے علاوہ بھی جس فیلڈ میں بھی جو بھی بچہ اگر اس کو کسی اور ٹیسٹ میں وہ جانا چاہتا ہے، نمز کا جیسے ٹیسٹ ہے، GIK کا ہے، پیاس کا ہے، ہم ان میں بھی بچوں کو ان ٹیسٹوں کی بھی تیاری کراتے ہیں. اچھا زبردست. آخر میں آپ ان بچوں کے لیے جو ابھی جو ہے نا ایگزام دے کے نکلے ہیں، جو مختلف جو ہے نا اس میں گریجویشن کے اس میں انرول ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان بچوں کو یہی میرا میسیج ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ what you want to achieve، آپ اس کے لیے محنت کریں. صحیح. آپ کا جو موٹیو ہے، جو آپ کا گول ہے، چاہے آپ وہ میڈیکل سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ انجینئرنگ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، چاہے آپ بزنس میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں بھی BS کرنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں، دل لگا کے آپ کام کریں، محنت سے کام کریں. اللہ آپ کو انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا.